اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے قرابت داری، رشتہ داری، صلہ رحم، حقوق یتامہ، ان سب چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور روشنی ڈالی ہے. اور چونکہ پوری دنیا کا نظم جو ہے وہ اسی پہ قائم ہے، معاشرہ اسی پہ قائم ہے کہ اگر انسان اپنے ان حقوق کا خیال کر لے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر جو ہے وہ ایک جنت بن جائے اور پورے عالم میں ایک ایسا سکون، اطمینان اور راحت پیدا ہو جائے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے مثلا کسی انسان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہو، اس کے بعد دولت ہے، دنیا ہے، گاڑیاں ہیں، محل ہیں، نوکر ہیں، کاروبار ہے، لیکن اس کا گھر میں اگر بیوی کے ساتھ موافقت نہیں ہے تو اس کی زندگی پوری جہنم بنی ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، دولت ہے، فراوانی ہے، لیکن اولاد نافرمان ہے، پھر بھی اس کی زندگی جہنم ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ انسان کے جو معاملات ہیں قرابت داری کے ساتھ، اور یہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ جیسے مثال دیتے ہیں نا محاورات میں کہ شیشے کے آپ گینے ہیں کہ ذرا سی بھی چوٹ لگی تو ٹوٹ جائیں گے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ رشتہ داریاں جو ہیں یہ اتنی نازک چیز ہیں، اتنی نفیس ترین آبگینے ہیں کہ اس میں معمولی سی غلطی جو ہے وہ انسان کے پورے معاشرتی زندگی کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اپنے اقارب و رشتہ داروں کا جو حق ہے، جیسی جیسی اللہ نے ان کا تیرے ساتھ رشتہ پیدا کیا ہے اسی کے مطابق معاملہ کرو، احترام کرو، ان کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوں، ان کی تکالیف کو اپنی تکالیف سمجھیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، اور آپس میں مل جل کے رہیں. اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کریں. یہ سب صلہ رحمی.
اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے میرے آقا کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے ان ينسأ له فی عصرہ، جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر دراز ہو، میں زیادہ زندگی گزاروں دنیا میں، اور میرے رزق میں برکت ہو جائے، اللہ مجھے رزق عطا فرمائے، فرمایا فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی یہ بات کسی بزرگ کی بتلائی ہوئی نہیں، صحیح حدیث رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بھی میری عمر لمبی ہو جائے، اب عمر تو لمبی نہیں ہوتی، لیکن تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر 100 سال، لگی تو 60 سال۔ اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، وہ لکھے ہوئے اسی طرح ہوتے ہیں تقدیر میں۔ اللہ کی تقدیر کے فیصلے یا کسی کی عمر یہ نہیں ہوتی کہ 100 سال ہے تو 100 سے 1 گھنٹہ بھی بڑھ جائے، نہیں، وہ تو نہیں بڑھتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، لیکن اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، ہمارے پاس جو لوح محفوظ ہے تو ہم نے بعض بندوں کے لیے اس میں کچھ احکام ایسے لکھے ہیں کہ ہم چاہیں تو ایک کو مٹا دیتے ہیں اور دوسرے کو ثابت رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی تقدیر کا ایک فیصلہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حبر من الاحبار، جو ایک بہت بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، اور پھر اللہ نے انہیں ماشاءاللہ قرآن کا بھی عالم بنا دیا، صحابی بن گئے میرے مدنی سرکار کے رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ حضور پاک مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور میں حضور کی خدمت میں گیا کہ آپ کی کوئی باتیں سنوں، تو سب سے پہلی جو بات میں نے سنی تو حضور کیا فرما رہے تھے؟ فرماتے یا ایھا الناس افشوا السلام، حضور فرما رہے تھے لوگوں آپس میں سلام زیادہ پھیلاؤ۔ کیا ماننا؟ ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام علیکم، دوسرا بھائی کہے وعلیکم السلام، کیونکہ یہ تحیہ ہے مسلمانوں کا، یہ مومن کا تحیہ ہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، یعنی مرنے کے بعد بھی اگر آپ کا قبرستان پہ گزر ہے، لوگ دفن ہو گئے، لیکن آپ کہیں گے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یا سلام علیکم۔ تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، کیوں سلام جو ہے یہ بھی تو محبت کا ذریعہ ہے نا، ملانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی کسی سے ناراضگی، آپ چلے گا، کہا السلام علیکم، تو ایک دفعہ ناراض ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، 3 دفعہ ہوگا، آخر کب تک ہوگا؟ تو یہ سلام جو ہے یہ بھی محبت کا، ملانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا ہے سلامتی کی، اور یہی وہ تحیہ ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کہ جب آخرت میں مسلمان اللہ کی رحمت سے جنت کے فیصلے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے ادخلوها بسلام۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وہاں بھی مومن جب ملیں گے ایک دوسرے کو تو آپس میں کیا کہیں گے؟ جنت میں بھی یہی السلام علیکم، اور اللہ کے فرشتے بھی آگے کیا کہیں گے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ کے فرشتے بھی آ کے جنت والوں کو، جنتیوں سے کہیں گے کہ بھی تم پہ سلامتی ہو، تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جنت والوں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپس میں بھی سلام،
فرشتوں کا بھی سلام، اور پھر میرا رب بھی سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو حضور فرما رہے تھے کہ لوگوں آپس میں سلام کو بڑھاؤ۔ کیا مانا؟ دوستی کو بڑھاؤ، تعلق کو بڑھاؤ، محبت کو بڑھاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ التبسم فی وجہ اخیہ صدقۃ، بھائی مسلمان کو دیکھ کے مسکرا بھی دو تو اللہ کہتے ہیں اس کو صدقے کا ثواب دے۔ چلو اس نے میرے مسلمان بندے کے دل میں خوشی تو پہنچائی ہے، چلو اس کو خوش ہو کے ملا، وہ خوش ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بڑی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی اور گناہ بھی کوئی چھوٹا نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو چھوٹی سی نیکی سی ہو جائے تو پھر چھوٹی کیسے ہوئی؟ یہ تو ایک اصطلاحی بات ہے نا کہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ اگر راضی ہو جائے، تم نے راستے سے کانٹا اٹھا لیا، مولا راضی ہو۔ ایک آدمی نے صرف ایک کاغذ گرا ہوا ہے، اس پر حضور کا نام لکھا تھا، اٹھا لیا، اللہ راضی ہو۔ اب کون سا اس نے پہاڑ مارا ہے، لیکن اس نے ادب کیا کہ بھی حضور کا نام ہے، سڑک پہ پڑا ہے، مٹی پہ پڑا ہے، کوئی پاؤں دے دے گا، کوئی ایسا ہوگا، نعوذ باللہ بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، یعنی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے۔ آپ نے حمام میں سنت کے مطابق بایاں پاؤں پہلے رکھا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا، اللہ راضی ہو گیا کہ میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا۔ اب دیکھیں مسواک کرنا کون سے مشکل عمل ہے، فائدہ بھی تو اپنا ہے نا جی۔ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، حضور نے فرمایا تمہارے منہ کو صاف کرنے والا، رب کو راضی کرنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک جو آدمی 5 وقت پابندی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کا سب سے لکھا 70 فائدہ ہے، اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا بھائی کہ یہ آدمی کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها واجعل خیر ایامنا یوم نلقاک برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ اللہ ہر مسلمان کا آخری دن اچھے کرے، اللہ پاک سب کے لیے خاتمہ خیر کا فیصلہ فرما دیں۔ تو اب مسواک ہے، یعنی ایک سنت ہے جسے آپ ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اتنی بڑی سعادت ملی کہ خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتی ہیں کہ پہلی بات حضور یہ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کرو، محبت بڑھاؤ۔ اب دیکھو کھانا کھلاؤ، محبت بڑھے گی کم ہوگی؟ یہ نہ کرو گے کوئی بڑا آدمی ملے تو اس کو تو کھلاؤ، وہ کوئی ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ ایک بات یاد ہے، یہ جو بڑے آدمیوں کو لوگ کھلاتے ہیں نا جی، کہ لوگ کہیں گے میرے گھر میں وزیر آیا تھا، مشیر آیا تھا، برباد گیا، کوئی ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں، گناہ بھی الٹا ہوا۔ کھانے کا ثواب وہاں ملتا ہے جہاں نہ جاننے والا مسافر ہے، کوئی جانتا ہی نہیں غریب کو کون، بالکل کوئی غریب ہے بیچارہ، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اس کو پکڑ کے لے گئے اور کھانا کھلایا کہ بابا کھانا کھا لو، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ جاننے والے کو کھلا دیا، دوستوں کو کہہ دیا جی کل آپ میرے پاس آئیں، یہ کچھ نہیں ہوتا، اس کا اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ تم کیوں کھلا رہے ہو۔ بڑے آدمیوں کو دعوت دیتے ہیں تو جناب ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر دو، اور غریب مانگنے آئے تو منہ چڑھا لو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ بھئی اگر کوئی شادی کی دعوت کرے تو ضرور جانا چاہیے، ولیمے کی دعوت پہ جانا سنت ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے بڑا برا کھانا شادی کا۔ تو حضور صحابہ نے پوچھا حضور کیسے برا کھانا ہے خوشی کو؟ آپ نے فرمایا اس میں بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو بھلایا جاتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے شادی پہ جی بڑے آدمی کو دعوت دو، کاروں کی لائن لگی ہو، پتہ لگے کہ اس کی شادی میں کون آئے۔ وہاں کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی غریب، کوئی طالب آپ کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یا حقہ پارٹی، یا تاش پارٹی، یا فلم پارٹی، یا گانے والے، یہ نظر آئیں گے آپ کو، اور ان پہ لاکھوں لٹا دیں گے، اور فلمیں بن رہی ہیں، منکرات کا دورہ ہے، اور شادیاں ہو رہی ہیں۔
ایسی شادیوں پہ تو جانا بھی گناہ ہے، دعوت قبول کرنا بھی گناہ ہے، ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی گناہ ہے۔ جہاں بدعات ہوں یاد رکھو، جہاں منکرات ہوں، جہاں محرمات ہوں، جہاں بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ اب لوگوں کے گھروں میں شادی پہ باقاعدہ مووی سے فلمیں بنتی ہیں، لوگوں کی بہو بیٹیاں دیکھ رہے ہیں فلم میں، یہ فلاں کی شادی ہے۔ ایسی شادیوں پر تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ کی خیر مرضی ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں، ہماری بات آپ نے ماننی تھوڑی ہے، آپ بالکل نہ مانیں، لیکن یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں حدیث نہیں پہنچی۔ ہم آپ کو منت نہیں کرتے کہ آپ جائیں اپنی بیٹیوں کی فلمیں بنوائیں، ان سے ڈانس کروائیں، انہیں جا کے فلور پہ کھڑا کریں، انہیں جا کے کلبوں کی اور ہوٹلوں کی زینت بنائیں، انہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ سڑکوں پہ ٹہلیں، آپ جا کے سمندروں کے کنارے پہ سن بات لیں، ہمیں کیا ہے؟ جب آدمی کو اپنی بیٹی کی غیرت نہ ہو تو دوسرا کیا غیرت کرے گا؟ جس بندے کو اپنی بیوی کی غیرت نہیں ہے تو اس کو مولوی وکی کے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ بات نہ کہنا کہ ہمیں مسئلہ نہیں پہنچا تھا، ہمیں جناب پتہ کوئی نہیں تھا، ہمیں کسی عالم نے بات نہیں پہنچائی دی، یہ نہ کہنا ہم نے بات تمہیں پہنچا دی ہے کہ ہر وہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک اگر کوئی جگہ کھول کے باہر چلے اور غیروں کی نظر پڑے تو اللہ اللہ کے رسول کی لعنت پر۔ یہ دھیلے کے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل لکھ لو مجھ سے کہ جو میری بہنیں ململ کی قمیصیں پہن کے، چہرے کھلے کر کے، یہاں تک قمیصیں پہن کے، باریک کپڑے پہن کے، فیشن والے لباس پہن کے طواف کر رہی ہیں، دھیلے کا فائدہ نہیں، کوئی عمرے کا ثواب نہیں، بلکہ لعنت لے کے گھر جاتی۔ آپ ان پہ بلا وجہ نہ 25-30 ہزار روپیہ خرچ کیا کریں کہ جی ہم عمرے پہ گئے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ پاک ہے، جن کی پاکی کا گواہ رب العلا ہے، ان کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ طواف باہر باہر کرنا، مردوں میں بالکل نہ ملنا، اگر غیر مرد سامنے آ جائے احرام میں ہو پھر بھی پردہ ڈال لینا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے چہرے پر۔ اور حکم دیتے تھے اپنی بیویوں کو کہ جن کو طواف کی تمنا ہے آدھی رات کو جاؤ باہر باہر طواف کرو۔ اپنے صحابہ کو حکم دیتے کہ جب میں صبح کی نماز کا سلام پھیروں مرد بیٹھے رہو اور عورتیں گھروں کو چلی جائیں تاکہ گلی میں بھی اکٹھے نہ ہو۔ مدینہ بھی پاک، میرے مدنی کا زمانہ بھی پاک، میرے نبی کے صحابہ بھی پاک، اس دور کی بیویاں بھی پاک، لیکن اتنا احتیاط ہے۔ اور آج ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی چھوڑو جی یہ دکی انوسی ملا ہے، ٹھیک ہے جی بالکل ہم دکی انوسی ملا ہیں، دعا کرو اللہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ کرے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، ائمہ مجتہدین تھے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر مائیکل جیکسن کے ساتھ ہو تو ہمیں کیا تکلیف؟ یہ اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی تمنا ہے، اپنی اپنی خواہش ہے، لیکن یہ قیامت میں نہ کہنا کہ جی ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، جی ہمیں پتہ نہیں تھا، جی پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، ہمیں جی پتہ نہیں تھا کہ عورت بری کپڑے پہن سکتی ہے یا نہیں پہن سکتی، ہمیں پتہ نہیں۔ یہ بات نہ کہنا، باقی تمہاری مرضی، ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ بات پہنچا دیں بس۔ مانا لوگوں نے نبی کا نہیں ہے تو ہم تو ٹکے کے مولوی بھی نہیں ہیں، ہماری کون مانتا ہے؟ مانا تو لوگوں نے پیغمبر کا بھی نہیں ہے، کتنے لوگوں نے مانا؟ اللہ کے نبی کی بات لوگوں نے نہیں مانی۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، اللہ نے قومیں ہلاک کر دی، برباد ہو گئے، ڈوب گئے، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، لیکن بات نہیں مانی۔ قوم نوح پہ کیا گزری؟ تباہ ہو گئی نا، لیکن مانی نہیں بات۔ قوم فرعون پہ کیا گزری؟
غرق ہو گئی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الرس، اصحاب الایکا، ایک ایک قوم کا حال پڑھ لیں۔ کیا ہوا؟ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، مانی نہیں نبیوں کی انہوں نے۔ لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی تو ہم مولوی بیچارے کوئی کون مانتا ہے؟ ہمارے لیے تو انگریز نے سبق پڑھایا ہے لوگوں کو بڑا اچھا کہ مولوی کا احترام بڑا کرو، جب یہ آئیں کھڑے ہو کے ملو، ان کو گاڑی سے اتارو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، حضرت اور حضرت اور حضرت، اور فرسٹ کلاس حلوے کی پلیٹ ان کے لیے بناؤ تاکہ پلستر ہو جائے، سیمنٹ کا حق بات نہ نکلے اس کے منہ سے، یہ بالکل گنگا شیطان بن جائے۔ اخرس، حضور نے فرمایا جو حق کا کلمہ نہیں کہتا وہ مولوی نہیں، وہ شیطان اخرس ہے، گنگا شیطان۔ صرف شیطان نہیں بلکہ گنگا بھی ہے کہ اس کی زبان بند ہے، کہ حق نہیں کہتا کہ بڑے آدمی ناراض ہو جائیں گے، یا میرے درس میں کل لوگ تھوڑے آئیں گے، نہ آئے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق کی بات پہنچائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ راضی ہو گیا تو پھر جنگل کے درندے بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا، بندے راضی ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں، دھیلے کا بھی فائدہ۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فرمایا کھانا کھلاؤ، اور اس کے بعد فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تم نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ کیا مانا؟ تہجد پڑھو، راتوں کو جاگو، جو سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، لوگ بستر میں مزے کی نیند کر رہے ہیں، اور یہ کھڑا ہے اللہ کے دروازے پہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تہجد پڑھیں، اور مسلمانوں اللہ مکے میں لایا، حرم میں لایا ہے، تہجد کی 8 رکعتیں 10 نہ پڑھو، 2 پڑھو، لیکن سکون کے ساتھ پڑھو، پتہ لگے کیا پڑھ رہے ہو۔ لمبے لمبے سجدے کرو، لمبے لمبے رکوع کرو، اور ایسا قرآن پڑھو کہ ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ سمجھ آ رہا ہو۔ ایک چھوٹی سورت ہے، اسی کو پڑھتے رہو، 100 دفعہ پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ حضور نے بھی تو ایک ایک آیت پہ ساری ساری رات گزار دی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرا اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون تیرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ اور اگر تو معاف کر دے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے کمزوری سے معاف کیا، تو ڈر گیا، نانا تو تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، معاف کرنے میں بھی تیری شاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تیری صفت غلبہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تیری طاقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور معاف کرنا بھی تو تیری حکمت ہے، اور تو حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو مہربانی کر۔ صحابہ کہتے ہیں ساری رات حضور اسی ایک آیت پہ کھڑے رہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس 8 رکعتیں پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی میں نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی، ماشاءاللہ تو نے کبھی نہیں پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی ٹکرے مار کے نماز پڑھے وہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ 2 رکعت پڑھو لیکن سکون کے ساتھ اللہ اکبر کہو تو پتہ لگے کہ کیا کہا تم نے، اللہ کو بڑا مانا ہے کہ نہیں مانا۔ اور آگے جب کہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایمان سے کہو صرف یہی ثنا۔ اگر اسی کا ترجمہ سمجھ آ جائے، جو لا الہ غیروں کا پڑھ رہا ہے وہ کبھی قبروں پہ سجدہ کرے گا؟ وہ کبھی غیر اللہ کو پکارے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات، تیرا کوئی شریک نہیں، اقرار کر رہا ہے۔ تمام حمد و ثنا بھی تیرے لیے، اور تیری ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، تیری ذات ہے جو بلند و بالا ہے، تیری ذات ہے جو عظمت والی ہے، جس کی عظمتوں کو کوئی پہنچ نہیں سکتا،
اور تو میرا مولا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی روزی رسان نہیں، کوئی دعاؤں کے سننے والا نہیں، کوئی بلاؤں کے دفع کرنے والا نہیں، لا الہ غیرک۔ اللہ نے فرمایا اقرار کر لیا تو اب تو میرا قرآن پڑھ، لیکن پہلے شیطان کے حملے سے پناہ مانگ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب شیطان کے حملے سے بچ گیا تو اب اللہ کے نام سے شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے اعتراف کر کے الحمدللہ۔ اللہ تیرے سب محامد تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے بندہ بنایا، اگر مجھے تو انسان کے بجائے جانور بنا دیتا تو میں کیا کرتا؟ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے وضو کرنے کی توفیق دی، تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے ساتھ بات کرنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری مخلوق کا رب، تربیت کرنے والا، پالنے والا، پیدا کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ تو جب پالنے والا رب ہے سارے جہان کا تو پھر غیروں کے آگے جھکنے کا کیا مطلب؟ اور پھر آگے کہتے ہیں اللہ پاک کہتے چلو اتنے تک آ گئے ہو تو اب میری صفتوں کا بھی اعتراف کر کے الرحمن الرحیم، اور کہیں میری رحمت میں آ کے کھو نہ جانا، گناہگار نہ بن جانا، باغی نہ بننا، مشرک نہ بننا، فاسق فاجر نہ بننا، شرابی زانی نہ بننا، کیونکہ جہاں میں رحیم ہوں وہاں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ ایک ایک آیت پہ غور کر، پھر تہجد کی رات 2 رکعتیں پڑھ، دیکھ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کے بڑے مزے جو چاہے وہ سو چکھ لے، لیکن آؤ بھی تو صحیح نا اس رستے میں، یہ باتیں کہنے سے نہیں مزہ ملتا۔ رات 2 رکعتیں پڑھ، اسی طرح غور کر ایک ایک آیت کہ کیا کہہ رہے ہو زبان، کیا کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یاد کرو کیا ماننا، تیری ہی یا تیری بھی؟ ہاں جی، ایک تو ہے نا تیری بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ داتا کی بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، تیری بھی کرتے ہیں مالا، پاک بٹن والے بھی تو تیرے پیارے ہیں، شباز کلندر سے تیرا اپنا ہو جائے خاص۔ ہائے مسلمانوں، اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا ایاک، صرف تیری ہی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تیری بیوی کہہ دے کہ تیری بھی ہوں تو تجھے وہ بیوی قبول نہیں، کہ تیری بھی ہوں لیکن کبھی کبھی ذرا سیر شہر کے لیے، ذائقہ بدلنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے ایک عورت قبول نہیں، مجھے بندہ قبول ہے جو میرا باغی بن جائے، جو غیروں کے دروازے پہ جا کے سجدے کرے، میں اسے قبول کر لوں گا، یا پیر یا دستگیر کے نعرے لگائے تو میں قبول کر لوں گا۔ روز میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نماز میں کھڑا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب مدد مجھ سے مانگتے ہو تو یا رسول اللہ کا کیا مطلب، پھر یا نبی اللہ کا کیا مطلب، یا حبیب اللہ کا کیا مطلب، یا علی مدد کیا مطلب، یا حسین کیا مطلب، یا پیر کیا مطلب، یا غوث کیا مطلب، یا دستگیر کیا مطلب؟ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسے نماز پڑھو پھر پتہ لگے تہجد کا کیا مزہ ہے۔ اہدنا الصراط، اللہ میاں یہ ساری باتیں تو میں نے کہہ دی ہیں لیکن تو رستہ نہ دکھلائے میں کیسے جا سکتا؟ میں تو بٹک جاؤں گا، میں تو کہیں کبا دیکھوں گا تو جھک جاؤں گا، میں کہیں جبہ دیکھوں گا تو پاؤں میں گر جاؤں گا، میں کہیں کوئی ساوی پگڑی دیکھوں گا کہوں گا جنت کے کو پرندے آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا کیا ہے، تو مجھے رستہ دکھا۔ اہدنا الصراط
مستقیم، اور راستہ بھی ایسا دکھا کہ سیدھا راستہ تو ہے لیکن ٹیڑھا پکڑ لوں تو پھر بھی تو میں اللہ میاں مر گیا تھا. راستہ ہو لیکن میں الٹا راستے سے آ جاؤں پھر بھی لمبا ہو گیا، تھک جاؤں گا، راستے میں گر جاؤں گا. اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. اللہ میاں ان کا بھی نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب ہے، ان کا راستہ بھی نہ چلانا جو گم کردہ راہ ہیں، جو پہلے بھٹک گئے، پھر ان کے راستے پہ میں چل کے کیسے حق پہ پہنچوں گا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آدمی سارا قرآن پڑھ کے سورت پڑھ کے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ میں سبحان ربی العظیم. ایک ایک حرف پہ غور کر کے سبحانہ کا کیا معنی ہے، رب کا کیا معنی ہے، عظیم جو اس کی صفت ہے اس کا کیا معنی ہے. پھر دیکھ کے 2 رکعت پڑھنے میں آج تجربہ کر دیکھ، مزہ آتا ہے نماز کر کے نہیں آتا. کہتے ہیں جی نماز پڑھتی ہیں جی دل نہیں لگتا، جی نماز پڑھتے ہیں جی خیالات جی ادھر ادھر ہوتے تو کیوں نہ ہوں، پہلے وضو ہی ٹھیک نہیں. پہلے وضو کرنے جائیں گے نا ماشاءاللہ ایسے ضرور ایسے پتہ نہیں کوئی کہیں پہنچا بھی ہے پانی، کیا جلدی ہے، کوئی ٹرین نکل رہی ہے، ہوائی جہاز اڑنے والا ہے تمہارا. نہ وضو صحیح ہے، نہ پھر حروف صحیح ہے، نہ کعبے کی سمت صحیح ہے. لوگ کعبے میں کھڑے اور یوں کھڑے ہو جاتے. نماز ایمان سے کہو نماز نہیں ہوتی جب تک تیرا بدن عین کعبے کے اندر نہ ہو. اسی لیے تو صف گول بنتی ہیں کہ ہر بندے کا وجود عین کعبے کے اندر آئے. اگر ادھر ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی، ادھر ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی، عین کعبے کے سامنے آئے. اچھا پھر ہماری نماز کا عالم یہ کھڑے ہیں، جب تکبیر ہو جائے گی اب دیکھیں گے اچھا وہ تو ادھر چلا گیا، چلو یار چلو. یہ صفیں بنانی بعد میں شروع کرتی ہیں جب امام ماشاءاللہ آدھی سورت فاتحہ پڑھ لیتا. اور پھر بھی صفیں کیسے بناتے ہیں ماشاءاللہ، اگلی خالی پڑی ہے یہیں کھڑے ہیں. او بھئی حاجی صاحب آگے زمین خالی ہو گئے تو تم اندھے ہو، تم چلے جاؤ. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، یہ زمین ہل جائے تو ہل جائے، حاجی نہیں ہلتا. کیوں آئے ہو جی؟ جناب عمرے کے لیے آئے ہیں، کعبۃ اللہ کی بڑی تڑپ تھی، اور 2 قدم تو تم نماز کے لیے صف کے لیے نہیں چلتے ہو. کون سی تڑپ تھی تمہیں کعبے کی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ. اور عمرہ نفلی عبادت ہے، تم نے اپنے فرض برباد کر دیے، کیا فائدہ ہوا عمرہ کرنے کا؟ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، اور تیرا اگر فرض چلا جائے جا کے سو جائیں گے، کیا ہے جی سو رہے ہیں جی، اور جی تھک گئے، نماز چلی جاؤ جی عمرہ کر لیا. عمرہ تو اللہ کے بندے نفل ہے، نفلی عبادت ہے، اور نماز فرض ہے. عمرے کے تارک کو کوئی کافر نہیں کہتا، نماز کے تارک کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کافر کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا، ایک نماز آمدن نماز چھوڑ دے، کوئی عذر نہیں تھا، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا. اگر مر جائے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں. چلو ائمہ ثلاثہ فتویٰ نہیں دیتے، لیکن ایک امام تو اس طرف ہے نا، وہ امام احمد بن حنبل بھی چھوٹا ہی آدمی ہے، اور وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے. حضور کی ظاہر حدیث مبارک ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ اس ظاہر حدیث کو لے رہے ہیں. نہ کیا خیال ہے آپ کا، جو عورت اگر نماز نہ پڑھے پھر وہ کافر نہیں ہوتی؟ تو ہمارے گھروں میں ایمان سے کہو کتنی فیصد عورتیں نماز پڑھتی ہیں؟ نکاح ہے. اچھا نکاح نہ ہو جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حلال خالص. اب اسی لیے تو ہے نا کہ اولادیں ماں باپ کو جوتے مار رہی ہیں، ورنہ کبھی سوچا تھا آپ نے کہ بھلا بیٹا باپ کی بے عزتی کرے؟ کیوں؟ جب حلال ہی نہ رہے تو پھر کیا کریں گے؟ نتیجہ یہی نکلے گا جو نکل رہا ہے.
اس لیے اب دیکھیں اللہ پاک نے حکم دیا نمازیں پڑھو. اچھا کیا حکم دیا؟ ایک تو حضور نے فرمایا کیا کرو؟ افشوا السلام، آپس میں سلام محبت پھیلاؤ. اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام پورے عالم پہ سلامتی کا متمنی ہے، آپس میں بھی سلامتی کا متمنی ہے. اسلام کا معنی یہی ہے الاستسلام، اسلام کا معنی یہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے. حضور نے فرمایا انتی افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نمازیں پڑھو جب لوگ سو جائیں، اور فرمایا وصلوا الارحام، اور آپس میں صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا لحاظ کرو، ان کے حقوق ادا کرو. وآت ذی القربى حقہ، اللہ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو. فرمایا وصلوا الارحام، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جب ان چیزوں پہ عمل کر لو تو پھر ملے گا کیا؟ ادخلوا الجنت بسلام. فرمایا اگر یہ صفتیں پیدا کر لو پھر سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں گویا داخل ہو جاؤ. حضور کی بی بی ام المؤمنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ میمونہ حضور کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین ہیں. یہ مدینہ پاک کے راستے میں قبر ہے بی بی صاحبہ کی. جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے مقام صرف، وہاں بی بی صاحبہ کی بالکل سڑک کے کنارے پہ قبر ہے رضی اللہ عنہا. حضور کی تو ساری بیویاں شان والی ہیں، اس بی بی کا بھی عجیب شان ہے کہ اسی مقام شرف میں یہ پیدا ہوئی، اسی مقام شرف میں حضور کے ساتھ نکاح ہوا، اسی مقام شرف پہ جب حضور حج کے بعد واپس گئے تو رخصتی ہوئی اور حضور کے گھر آئیں، اسی مقام شرف پہ بیمار ہوئی، اسی مقام شرف پہ موت آئی اور دفن ہو گئی. یعنی یہ بی بی کی عجیب شان ہے کہ اسی جگہ پیدا ہوئی، اسی جگہ نکاح ہوا، وہیں شادی ہوئی، وہیں موت آئی. تو بی بی ام المؤمنین امہات المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندی تھی. پہلے زمانے میں جو باندیاں ہوتی تھی نا جو جنگ میں ملتی تھی، یہ باندیاں نہیں ہوتی جو تم نوکر رکھتے ہو گھر میں، یہ باندیاں شادیاں نہیں ہیں. وہ باندیاں ہوتی تھیں کہ جب آدمی جہاد کرے اللہ کے راستے میں، کافروں کے ساتھ جہاد ہو، مسلمانوں کو توفیق ہو جائے، کافروں سے جہاد ہو، اللہ مسلمانوں کو فتح دیں، تو کافروں کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے. ان کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں گی وہ غلام ہوں گے اور پھر وہ مجاہدوں میں تقسیم ہوں گے. تو وہ باندی جس کے حصے میں آئے اس کے لیے وہ حلال ہوتی ہے، اللہ نے حلال. یہ باندیاں نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی آج جا کے نعوذ باللہ غریب آدمی سے کوئی لاکھ روپیہ دے کے لڑکی خرید لے، کہہ کے باندی بنا کے لے آیا ہوں. نا یہ باندی نہیں ہوتی کہ کسی کو 2000 روپے مہینے میں نوکر رکھ لے، یہ باندیاں نہیں ہوتی. وہ مملوکہ ہیں، نہ اب جہاد رہا نہ وہ باندیاں رہی. تو ایک کنیز تھی بی بی صاحبہ کی، تو بی بی صاحبہ نے اسے آزاد کر دیا، چونکہ کنیز کا آزاد کرنا جو ہے بہت بڑا ثواب ہے. حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کرے اللہ اس کے وجود کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ غلاموں کی آزادی فتحریر و رقبہ، فتحریر و رقبہ، فتحریر و رقبہ، قرآن نے بھی حکم دیا، حدیث نے بھی حکم دیا. اور ایسے ایسے صحابہ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے 30 کسی نے 300 تک غلام خریدے اور آزاد کیے. اور سب سے بڑا شرف جو ہے یہ سیدنا ابی بکر کو ملا جو غلام خریدتے تھے آزاد کر کے کہتے کہ جاؤ دین کا کام کرو، میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو. حتیٰ کہ ابی قحافہ ابی بکر کے ابا نے کہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا بیٹا تم بوڑھے بوڑھے لوگ خرید کے آزاد کر دیتے ہو، اگر خرید کرنا بھی ہے تو کوئی نوجوان خرید کرو، آزاد کرو، کل تمہارے کسی کام بھی آئے. تم تو ان کو خرید لیتے ہو جو بالکل غریب ہیں، کو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں. انہوں نے کہا ابا جان میں اپنے کام کے لیے نہیں چاہتا، میں اللہ کی راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں.
اسی لیے یہ حضرت بلال بھی غلام تھے جن کو سیدنا ابی بکر نے خریدا، آزاد کر کے محمد مدنی کا غلام بن گئے۔ یہ شرف بھی سیدنا ابی بکر کو ملا تھا، تو بی بی صاحبہ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ حضور کو جب خبر لگی، حضور نے فرمایا لو آتی تھی اخوالہ کی، آپ نے فرمایا اب بی بی میمونہ سے، آپ نے فرمایا تم اپنے ماموں کو وہ لڑکی دے دیتی، وہ کنیز دے دیتی، کام کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ یعنی اندازہ کرو آزاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اپنے رشتہ دار سے بھلائی کرنے کا اس سے بھی زیادہ ثواب۔ اس لیے حضور نے فرمایا لو آتی تھی اخوالہ کی، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم بجائے اس کو آزاد کرنے کے ماموں کو دے دیتی، تمہارے ماموں کو ضرورت تھی۔ اس نے کہا حضور اب تو میں نے آزاد کر دیا۔ تو دیکھیں یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اپنے رشتہ دار کو دینے میں اور زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم ایسا کر۔ ایک دفعہ حضور کے پاس ریشم کے کچھ کوٹ آئے، کپڑے آئے اور ریشم جو ہے وہ مسلمان مردوں کے لیے پہننا جو ہے وہ حرام ہے، یہ قاعدہ ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ایک دفعہ آپ نے دو چیزیں لی، ایک ذہب اور ایک حریر، اور فرمایا ہادان حرامان علی ذکور امتی، کہ یہ دو چیزیں جو ہیں میری امت کے مردوں پہ حرام۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ریشم کے ایسے کچھ کپڑے آئے، آپ نے ان میں سے ایک حضرت عمر کو بھی بھیجا ہدیے کے طور پہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر جو سامنے آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ آپ نے مجھے ریشم کی چیز بھیجی ہے اور ریشم کا تو پہننا حرام ہے، چھوڑیں بھائی بس وہ اپنا کام کریں۔ انہوں نے یہی کہا کہ بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے رہو، بس اس کے علاوہ اب آدمی کو پریشان یا سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مجھے ریشم کی چیز دی ہے، ریشم کا استعمال کرنا تو حرام ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میرے بھیجنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ تم پہن لو، تمہارے بھائی بھی تو ہے نا کافر مشرک، ان کو ہدیہ بھیج، یعنی کافر ہے مشرک ہے، لیکن حضور کہتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ ابو سفیان کافر تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے گھر میں آئے تو بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی سے کپڑا لپیٹ دیا، بستر لپیٹ دیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹی؟ انہوں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوں، میں آپ کو نبی پاک کے بستر پہ نہیں بٹھا سکتی، میں پہلے حضور کے گھر میں جا کے حضور سے پوچھوں گی کہ مجھے کافر باپ کے ساتھ ملنا بھی چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، اگر حضور نے اجازت دی تو میں ملوں گی۔ بی بی صاحبہ گئی، پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ابا ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مشرک ہے، کافر ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ آپ نے فرمایا سیدھی ابا کی، آپ نے فرمایا ام حبیبہ جاؤ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ادب کرو، احترام کرو، خدمت کرو۔ کیا ہو گیا باپ اگر مشرک ہے کافر ہے لیکن صلہ رحمی کرو؟ کیا بات ہے اگر ماں کافرہ ہے مشرکہ ہے لیکن صلہ رحمی کرو؟ صلہ رحمی کا اتنا بڑا حکم ہے۔ اور ایک صحیح حدیث مبارک ہے میرے مدنی پاک کی، سرکار مدینہ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو قطع رحم کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھو کیا معنی یہ نہیں کہ کافر ہو گیا، معنی یہ ہے کہ اول واحلے میں ابرار کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، آخر اللہ کلمے کی وجہ سے اسے جنت تو بھیجیں گے، لیکن وہ ابتدائی طور پہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ قطع رحمی کرنے والا۔
اسی لیے اللہ نے ان آیات مقدسہ میں مبارکہ میں سب سے پہلا حکم جو ہے ہمیں کیا دیا؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اس کے بعد آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں کیا پہلا پھر حکم شروع ہوتا ہے وآتوا الیتامی اموالہم، کیونکہ سب سے کمزور کون ہے؟ یتیم۔ اس لیے اللہ نے پہلے پھر یتیموں سے بات شروع کی کہ تم یتیموں کا لحاظ رکھو، کمزوروں کا لحاظ رکھو، ضعیفوں کا لحاظ رکھو، کیونکہ انہی کمزوروں کی وجہ سے ترزقون بضعفائکم، حضور نے فرمایا تمہیں جو اللہ رزق دے رہا ہے وہ اسی کمزوروں کی وجہ سے تو دے رہا ہے۔ یہ لوگ اگر نہ ہوں تو خدا جانے ہمیں ایک دانہ بھی ملے کہ نہ ملے۔ یہ تو غریب لوگ جو ہیں، مظلوم لوگ جو ہیں، بے نوا لوگ جو ہیں، وہ اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں تو ہمیں بھی کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی عالم و علمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بینک میں نظریہ سے رقم جمع کرائے کہ اس کا سود کی رقم ملے گی تو میں بغیر ثواب کے اس کو تقسیم کر دیا کروں گا، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سود کے ادارے سے تعلق رکھنا بھی حرام ہے۔ سود کا لینا حرام، دینا حرام، لکھنا حرام، لکھنے والا حرام، گواہی دینے والا گناہگار، سب پہ لعنت آئی ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کر کے بینک میں پیسہ رکھ دیا تھا، اب سود بن گیا تو کیا کرے؟ یہ نہیں کہ آئندہ بھی کیا کرے۔ وہ تو مسئلہ یہ لکھا فقہا نے کہ مثلا ایک آدمی ہے بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس نے بینک میں پیسے رکھ دیا، اب 1 لاکھ روپے سود بن گیا، بھئی اب کیا کرے؟ اب اگر سود نہ لے تو بینک کھا جائے گا، بینک تو پہلے حرام کھاتا ہے اور حرام زیادہ مل جائے گا، اور اگر کافر بینک ہیں تو اور زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو فقہا نے مسئلہ لکھا کہ بھئی ان سے پیسے لے لو اور غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، کوئی سڑک بنا دو، کوئی نالی لگوا دو، کوئی حمام بنا دو، کچھ بنا دو، ثواب کی نیت بھی نہ کرو، چونکہ ثواب ملتا ہے حلال پر، یہ تو ہے حرام، ثواب کیسے ملے گا؟ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آئندہ ہم بینک میں ڈالا کریں تاکہ سود ہمیں ملا کرے اور ہم بغیر نیت سے ثواب دیا کریں گے، بالکل نہیں۔ سودی ادارے سے کام کرنا ہی جائز نہیں۔ باقی خون دینا جو ہے یہ جائز ہے، اس لیے کہ خون کو آپ نے جو آنکھ پر مثال دی ہے، آپ کو اللہ کی رحمت سے بات سمجھ ہی نہیں آئی، قیاس فاسد کیا ہے آپ نے۔ آنکھ نکال لو تو اور آنکھ تو بنتی نہیں، خون جتنا نکالو تو 6 گھنٹے کے بعد اتنا خون پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی سے جا کے پہلے علم پڑھ لیں، سیکھ لیں کہ ہم نے خون دیا کسی کو، اللہ کا نظام ایسا ہے جتنا تم نے خون دیا وہ فوراً پیدا ہو جائے، اور اگر ہم ایک دوسرے کو نہ دیں تو پتہ نہیں کافروں کا خون آئے گا اور ان میں پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوں گی، خنزیر کے اثرات ہوں گے، ان کے اندر پتہ نہیں ایڈز ہوں گی، کیا کیا مصیبتیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے تو یہ ساری بیماریاں پھیلی ہیں، اور کہاں سے پھیلی ہیں؟ کیوں؟ ان کے نزدیک تو کتا، بلی، شلی سب بلائیں جو ہے نا کٹھے کھاتے ہیں، کٹھے سوتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو یعنی ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کتا، فیملی تب مکمل ہوتی ہے، یعنی اگر کتا نہ ہو تو فیملی مکمل نہیں ہے۔ ان کی تو فیملی ممبر ہے باقاعدہ، کتا جو ہے نا جی واقعی ان کا فیملی ممبر ہوتا ہے، اچھی بات ہے، خدا کرے، ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کا عشر ہی ان کے ساتھ کرے، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو خوشی ہے، ہم ان کو ویسے بھی وہی سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ غلام محی الدین نام رکھنا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ویسے لفظ غلام جو ہے عربی میں بمانے ولد ہے، ابن ہے، انا یکون لی غلام، تو اس لیے علماء کہتے ہیں ایسا لفظ نام میں نہ لاؤ جس میں شبہ پڑے، کیوں جیسے ہم کسی کو کہہ دیں بھئی غلام محمد تو کیا مانا ابن محمد، حالانکہ یہ ابن محمد تو ہے نہیں، تو اس لیے علماء منع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں غلام ہوتا ہے بمانے نوکر، بمانے خادم، ویسے غلام جیسے اپنا عبد پر بھی اطلاق ہوتا ہے غلام کا، لیکن جس معنی میں شبہ ہو جائے اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر محی الدین بھی تو کسی شخص کا نام ہوگا، تم پھر اس کے غلام بنو گے تو اس کی کوئی وجہ،
کوئی تناسب کی وجہ بھی ہونی چاہیے، ویسے کوئی ایسا حرج نہیں انعام رکھنے میں۔ میں نے ایک دکان خریدا ہے مثلا 40,000 میں، 15,000 میں نے قرضہ دینا ہے، تو اب مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بھائی اصولی بات یاد رکھو، پہلے قرضہ ادا کرو۔ اب یہ قرضہ ہوتا ہے، تم کاروبار کر رہے ہو، کل 2 لاکھ کی کوئی اور چیز خرید لیتے ہو، ابھی یہ میں نے 50,000 دینا ہے، یہ کوئی قرضے نہیں شمار ہوتے، یہ تو کاروباری قرضے ہیں۔ ہر آدمی جتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے، مثلا ملین میں کر رہا ہے، وہ بھی قرضہ ہے، وہ بھی لمٹ لیتے ہیں، وہ بھی قرضے لیتے ہیں، وہ بھی بینکوں سے پیسے لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سارے سال میں جو ہولان ہول گزرے، آپ کو پورے پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہے۔ بینک سے جو لون لیتے ہیں وہ بھی سود ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر بینک میں سود پہ لون لیں تو حرام ہے۔ لون دیتا ہے تو آپ مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہاں بینک موجود ہیں جو بغیر لون کے سود کے دیتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ یہ راجی صاحب نے ہارن سے باہر نکلو، یہ کھڑا ہے بینک بغیر سود کے دیتا ہے۔ اس نے دوسرا نام رکھا ہوا نہیں رکھا ہوا نام، اسلامی طرز پہ کرتا ہے۔ ایسی کوئی بات ہے بھائی؟ آپ کو نہ پتا ہوگا شاید، اسی طرح امریکن میں مومی یا میومی کوئی بینک ہے، وہ بغیر سود کے کر رہا ہے، نام بدل دیتا ہے۔ نام بھائی اب بحث کا کیا فائدہ ہے؟ آپ بلا وجہ نام بدل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتا سود، آپ کہتے ہیں نام بدل دیتا ہے۔ ان کے ڈائریکٹر آپ کے محمد تقی عثمانی ہے، کراچی سے، جا کے ان سے پوچھ لیں۔ ایسے بینک موجود ہیں جو بغیر سود کے کام کرتے ہیں، نام نہیں بدل دیجیے۔ آپ کے ملک میں رواج ہے نام بدلنے کا، کہ شراب الصالحین لکھ دیا اور اندر وسکی ہوگی۔ یہ آپ کے ملک میں، یہاں جو بات ہے سیدھی، حتیٰ کہ انگریز نعوذ باللہ اللہ معاف کرے تجارت میں وہ کافر ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، وہ کہتا ہے کہ جی یہ سود ہے، وہ کہتا ہے یہ حرام ہے، وہ کہتا ہے اس میں خنزیر کی چربی ہے، وہ کہتا ہے اس کے اندر فلاں چیز ہے۔ اپنے کاروبار میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، اپنے معاملات میں جھوٹ۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ایسے بینک موجود ہیں، یہاں بھی ایسے بھی یہاں ہیں جو سودی کام کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو بغیر سود کے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو توفیق دے۔ باقی موٹی بات ہے، جو سود پہ لون لو یا دو حرام ہے۔ بس ایک بات مسئلہ یاد رکھیں، عورت کو سیر کے لیے باہر لے جانا کیسا ہے؟ بلا وجہ سیر پر جانا ہی منع ہے۔ اگر میاں بیوی جائیں احتیاط میں، بے پردگی نہ ہو، کوئی بات نہیں، جائیں شام کو ایسی جگہ چلے جائیں جہاں غیر مرد نہیں ہیں، وہاں جا کے چلیں پھریں، سیر کریں، بیٹھیں اٹھیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی ایسی یا بعض جگہیں ایسی بنی ہوتی ہیں جہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ پارک ہے، جیسے یہاں جدے میں ہیں، وہاں آپ مرد داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں آپ چلے گئے، آپ نے گاڑی دور کھڑی کر دی، عورتوں کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ بھی سیر کر لے، عورتوں میں اٹھے، عورتوں میں بیٹھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ سیر نہ کرو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بے حیائی اور بے پردگی نہ ہو۔ جو لوگ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اسی کو بات ہے، میں تو کسی سے لڑائی نہیں، ہم تو سب کو قرآن و سنت کا پابند سمجھتے ہیں۔ زوال کے وقت یا عصر کے بعد اگر حنفی مسلک میں زوال کے وقت عین سورج جب سر پہ ہو نماز نہ پڑھے، عصر سے لے کر مغرب تک نہ پڑھے، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ پتہ نہیں آپ نے بھائی کیا لکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، کہ کسی صاحب نے دوران سفر گاڑی میں عطر لگایا اور خوشبو پھیلائی، میرے بھی احرام پہ لگ گیا یا لگا دیا گیا۔ اچھا جی، تو میں نے احرام کی نیت توڑ دی، احرام کھول دیا، ماشاءاللہ۔ تو جب عطر لگ گیا اسی جگہ کو دھو دو، تم کیوں غصے میں آ گئے کہ احرام بھی کھول دیا؟ اب عمرہ بھی قضا کرو، ایک دم بھی ادا کرو۔ حاجی قاسم کراچی والے مجھے نہیں پتا بھی کہاں ہیں، جبل ہندی پہ، میں نہیں جانتا، اگر کوئی ہے تو آپ ان سے مل لیں۔ ایک چھوٹی سی دیہات میں مسجد ہے، مسجد میں چند نمازی ہوتے ہیں، وہاں نماز جمعہ ہو سکتا ہے، احناف کے نزدیک تو نہیں ہوتا، اور باقی ائمہ کے نزدیک چھوٹی جگہ پر بھی ہو جاتا ہے۔
احناف کے نزدیک بڑی سخت شرط ہے، بڑی بستی ہو، آبادی ہو، دکانیں ہوں، بازار ہو، ضروریات زندگی کی چیزیں ملتی ہوں. وہ کہتے ہیں پھر عام نماز اور جمعہ میں کوئی فرق تو کرے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ آبادی ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے اور اہل حدیث علماء کے نزدیک چھوٹی سی آبادی میں بھی جائز ہے. نماز کی صف انگلیوں سے سیدھی ہوتی ہے یا ایڑی سے ہوتی؟ اچھا انگلیوں سے، مجھے اتنی سمجھ آیا. بہرحال مقصد یہ ہے کندھے کے کندھا برابر ہو، پاؤں کے پاؤں برابر ہو، گٹے کے گٹا برابر ہو، بس یہ مراد ہے. فضائل اعمال کتاب صحیح ہے یا غلط ہے؟ فضائل اعمال کون سی؟ دنیا میں لاکھوں ہیں. اگر فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث کی ہے تو انشاءاللہ صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور ہیں پتہ نہیں، اللہ جانے کئی لوگوں نے لکھی ہوں گی، مجھے کیا نام تو تم نے لکھا نہیں. حجر اسود کو اگر ہم دور سے اشارہ کریں تو پھر چومنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو بس اشارہ وہی چومنے کے قائم مقام ہے. گو بعض علماء کہتے ہیں کہ چوم سکتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ہاتھ لگے تو چوم لو، نہ لگے تو بس بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. نماز جنازہ میں ہمارے ہاں 2 سلام پھیرتے ہیں اور یہاں ایک پھیرتے ہیں. ایک سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے اور 2 سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے. جو 2 پھیرتے ہیں کوئی حرج نہیں، ایک پھیرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اعلیٰ اولا افضل کی باتیں ہیں، کیونکہ یہاں کے ائمہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی نمازوں میں اس حدیث پہ عمل ہو جائے جس میں 2 سلام ہے. اچھا بھی ایک نماز میں اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں 1 سلام ہے، تاکہ حدیثوں پہ عمل ہو جائے، حضور کے تمام فرمان پہ عمل ہو جائے. اور ہم نے صرف مسئلے سمجھے ہیں لڑنے والے. اب ہمارا اللہ ہدایت فیصلے کرے. آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے کہاں کی ہے؟ یہی پڑھ تو رہا ہوں، اسی مدرسے میں پڑھ نہیں رہا. طلاق کے مسئلے میں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں. اصل میں طلاق دینے والے بھی تو کچھ کہتے ہیں نا. کبھی کہتے ہیں ہم نے طلاق دیا، کبھی کہتے ہیں گھر سے نکال دیا، کبھی کہتے ہیں حرام کیا، کبھی کہتے ہیں آزاد کیا، کبھی کہتے ہیں اب تیرا میرا گزارا نہیں. جب جتنی باتیں تم کرو گے مسئلے تو اتنی بنیں گے. یہ مسئلے ہم تو نہیں بناتے، مسئلے بھی تم بناتے ہو. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے نا. کہتے ہیں مولوی لڑاتے، مولوی نہیں لڑاتے. بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو. بٹیرے بھی عوام لڑاتے ہیں، جانور بھی عوام لڑاتے ہیں، مرغے بھی عوام لڑاتے ہیں. مولوی کو کبھی بٹیرے لڑاتے دیکھا ہے؟ کبھی مرغا لڑانے دیکھا ہے؟ مولویوں کو بھی تم ایک کو کچھ مسئلہ بتا دیا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ جو سنے گا اسی کے مطابق فتویٰ دے گا. دوسرے کے پاس گیا نہیں جناب میں نے تو اصل میں جب کہا تھا نا اس کو کہ جب تم چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے، بس میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا. میری نیت جی طلاق شراق کی کوئی نہیں تھی. اچھا ٹھیک. دوسرے کو کہا نہیں جی نیت تو تھی، ویسے میں چپ کر گیا. تو اب کیا کرے؟ مولوی کہاں جائے؟ اس لیے طلاق کا مسئلہ اپنے علاقے کے عالم سے پوچھو. ایک اگر مکے میں رہتے ہو تو دارالافتاء سے رجوع کرو. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما. پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے. یا اللہ ہمارے سارے جھگڑے دور فرما دے. یا اللہ ہمارا بغض و عناد حسد دور فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں رحمتیں عطا فرما دے. سب کو حرمین شریفین کے برکات و ثمرات سے مالا مال فرما. یا اللہ اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.